سال 1922 مصر کی ویلی آف دی کنگ میں ایک شخص نے 3000 سال پرانی قبر کھولی تھی۔ قبر کے باہر ایک وارننگ لکھی ہوئی تھی کہ جو اس فیرو کی نیند میں خلل ڈالے گا موت اسے اپنے پنکھوں پر اٹھا لے جائے گی۔ اور پھر کچھ سالوں بعد شروع ہوا موت کا ایک سلسلہ جس نے دی کرس آف دی فیروز کو جنم دیا۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ انسان مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اس سفر کے لیے جسم کا سلامت رہنا ضروری تھا، اسی لیے انہوں نے ممی سازی کا وہ حیرت انگیز طریقہ ایجاد کیا جس نے ہزاروں سال بعد بھی ان اجسام کو ختم ہونے سے بچائے رکھا۔ ان بادشاہوں کے مقبرے صرف قبریں نہیں تھی بلکہ شاہی محلات تھے۔ ان میں سونا، چاندی، کھانا اور یہاں تک کہ ان کے غلاموں کے مجسمے رکھے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں اتنا سونا ہوگا وہاں چوروں کا آنا بھی یقینی تھا، اسی لیے ان مقبروں کی دیواروں پر تخبیاں لکھی جاتی تھیں کہ یہ وارننگ کسی جادوئی عمل سے کم نہ تھی۔ کئی مقبروں پر لکھا تھا کہ جو اس مقدس مقام کی حرمت پامال کرے گا اسے ایک ایسی بیماری لگے گی جسے کوئی طبیب ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ نومبر 1922 برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹل پچھلے کئی سالوں سے مصر کی ویلی آف دی کنگ میں بھٹک رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک پانی پلانے والے لڑکے کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا جو دراصل سیڑھی تھی۔ یہ سیڑھی توتم خانم کنگ کے مقبرے کی طرف جاتی تھی۔ جب کارٹل نے دروازے میں سوراخ کر کے اندر جھانکا تو اس کے ساتھی نے پوچھا کہ تمہیں کچھ نظر آیا؟ تو کارٹل نے کہا ہاں، بہت سی حیرت انگیز چیزیں۔ اس کمرے میں سونے کے بنے تخت، رت، عجیب و غریب جانوروں کے مجسمے اور بے پناہ دولت بکھری پڑی تھی، لیکن سب کچھ ویسا کا ویسا پڑا تھا جیسے 3000 سال پہلے رکھا ہوا تھا۔ کارٹر نے اگلے 10 سال ان 5000 سے زائد اشیاء کی فہرست سازی اور تحفظ میں وقت گزارا۔ ان عجیب و غریب چیزوں میں مشہور توتم خانم کا سنہری نقاب تھا، جو ٹھوس سونے سے بنا ہوا ہے اور قدیم مصری فنکاری شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ ہی خوف کا سایہ منڈلانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن مقبرہ کھلا ہارورڈ کارٹل کے پالتو پرندے کو ایک کوبرا سانپ نے کھا لیا۔ کوبرا قدیم مصر میں بادشاہیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بد دعا کی پہلی جھلک ہے۔ اس کہانی کے مطابق جو کوئی بھی فرعون کے سکون میں خلل ڈالے گا وہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ اگرچہ قدیم مصریوں نے بعض مقبروں پر انتہائی تحریریں لکھی تھیں تاکہ چوروں کو ڈرایا جا سکے، لیکن توتم خانم کے مقبرے میں ایسی کوئی باقاعدہ بد دعا یا تحریر نہیں لکھی ہوئی ملی تھی۔ لیکن کچھ اخباروں نے دعویٰ کیا تھا کہ قبر کے داخلی راستے پر ایک تختی تھی جس پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ کارٹر نے اسے ہٹایا تاکہ مصری مزدور خوف مارے بھاگ نہ جائیں، لیکن حقیقت میں ماہرین نے دیکھا تو انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ یہ تحریر انگلش میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ اسے قدیم مصری زبان میں لکھا ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر جوارٹس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1920 کی دہائی میں قاہرہ میں بجلی کا کٹنا بہت عام بات تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس لمحے بجلی چلی گئی جب وہ فوت ہوئے۔ کارنووار کے کتے سوزی کا مرنا بھی ایک اتفاق تھا اور صحیح وقت بھی معلوم نہیں تھا۔ سوزی 4 بجے شام مری جبکہ کاروان 1:55 پر قاہرہ میں مرے۔ قاہرہ اور انگلینڈ کا ٹائم مختلف تھا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ انسان تب مرتا ہے۔ 5 ماہ بعد اس ریسرچ کے مالی مددگار لارڈ کاروان ایک معمولی مچھر کے کاٹنے سے مر گیا۔ اس کی موت کے وقت قاہرہ کی بجلی اچانک بند ہو گئی اور ہزاروں میل دور لندن میں ان کا کتا تڑپ کر مر گیا۔ یہ سب محض اتفاق تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ہارورڈ کارٹل، جو اس بد دعا کے سب سے بڑے ہدف ہونے چاہیے تھے، وہ اس دریافت کے 16 سال بعد تک زندہ رہے اور 64 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے۔ اسی طرح لارڈ کاروان کی بیٹی لیڈی ایلوین
ہربرٹ جو مقبرے میں داخل ہونے والے اولین افراد میں شامل تھی وہ 1980 تک تاحیات رہیں۔ سائنس خاموشی سے یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب جدید دور کے سائنسدانوں نے ان مقبروں کا مطالعہ کیا تو انہیں کچھ ٹھوس شواہد ملے۔ ہزاروں سال بند رہنے والے ان مقبروں کی دیواروں پر خاص قسم کی فنگس اور پھپھوندی اگ آئی تھی۔ جب کارٹل اور ان کی ٹیم نے مقبرہ کھولا تو ماہرین نے سانس کے ذریعے انہیں جسم میں اتارا تو وہ جان لیوا بیماریوں کا سبب بنی۔ ممی بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکلز اور مردہ اجسام کے گلنے سڑنے سے ایسی گیس پیدا ہوتی ہے جو مقبرہ کھلتے ہی وہاں موجود لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ کچھ نظریات یہ بھی ہیں کہ قدیم مصریوں کو ایسے پتھروں کا علم تھا جن سے ریڈیشن خارج ہوتی ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ان کا استعمال چوروں کو روکنے کے لیے کیا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ انسان تب مرتا ہے جب لوگ اس کا نام لینا بند کر دیں۔ توتن خامن کے جانشینوں نے جان بوجھ کر اس کا نام ریکارڈ سے مٹا دیا۔ دنیا نے اسے 3000 سال تک بھلا دیا، لیکن کارٹر نے ریت ہٹائی اور 18 سالہ بادشاہ کو نئی زندگی دی۔ آج توتن خامن کی ممی مصر کے عجائب گھر میں ایک شیشے کے تابوت میں محفوظ ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ اب کوئی بد دعا کام نہیں کی، یہ شاید ہم نے ان کے خوف پر قابو پا لیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔